فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ حصہ دوم، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12 ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی ریڈنگ کا آغاز کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں ملکوتی خطبے کا چھٹا حصہ پڑھا تھا، اور جس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سید عالم کی تقریر کے جواب میں حکومت نے بھی جو تقریر کی ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، اور اب ہم آگے چل رہے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد اس کی تشریح و توضیح کی جانب چل پڑے تھے۔ پڑھتے ہوئے ہم نے آپ سے ٹائم کے خاص مخصوص ٹائم پر آپ سے خدا حافظ کہا، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں ریڈنگ کے پارٹ 12 پر۔ کتاب کے صفحہ 144 پر خدا حافظ کہا تھا، کہاں پر کہا تھا وہاں کی 2-4 لائنیں پڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ حکومت نے کہا کہ میں نے آپ کے حقوق نہیں روکے، اس پر تمام حکومت کے اجماع، اس پر تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے۔ آپ کے اس مال سے کفار و مشرکین کے خلاف سامان حرب و ضرب خریدا جائے گا اور ان سے جنگ کی جائے گی، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، اور آئیے اب سے آگے چلتے ہیں کہ کشف الغمہ میں روایت موجود ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ تھے۔ حضرت عائشہ ان کے دربار میں آئیں اور فرمایا کہ وہ مال جو مجھے میرے والد اور حضرت عمر رضی اللہ دیتے تھے عطا کیجئے۔ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ آپ کے اس دعوے کی میرے پاس قرآن مجید اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے شاید آپ کے والد اور حضرت عمر رضی اللہ اپنے اموال میں سے آپ کی طرف کچھ بھیجتے ہوں گے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو میراث مجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملتی تھی وہ مجھے دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے اور مالک بن اوس نظری نے گواہی نہیں دی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم مال و متاع پر کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، تو آپ نے ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حق باطل کیا تھا، اب اسی حق کے لیے آپ تشریف لائی ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 478۔ کتنے تعجب کا مقام ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی گواہی تو قبول کی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ مالک بن اوس نظری کی گواہی قبول ہوتی ہے، لیکن نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد از رسول کائنات کے بہترین اور افضل ترین انسان حضرت امام علی علیہ السلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ پڑھیے اور غور و خوض کیجیے اور فیصلہ دیجیے۔ اس جملے کے ساتھ حکومتی مقصد مزید روشن ہو جاتا ہے کہ جملہ ہے انورٹڈ کاما میں آگے کہ اس معاملے میں میں اکیلا نہیں ہوں اور میں آپ کے حق میں ظلم پسند کرنے والا نہیں ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، حکومت نے درست کہا، صرف تنہا اس کی خواہش نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی تھے جن کی خواہش تھی کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر ارجمند کے حقوق پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ ان لوگوں نے حکومت کے حق میں گواہی دی، اور پھر یہاں پر ہم آگے ہیں اگلے صفحے پر، یعنی کہ 145 تو ہم نے وہ بھی پڑھ لیا، اور 146 پر کہ انورٹڈ کاما میں جو ہے یہاں پر گواہی دی کہ ہاں یہ میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں ہے کہ جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی
اور نہ آپ کے مقابلے میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے یہ اس گواہی سے لنک نہیں ہے، یہ اس کے بعد کا جملہ ہے۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں، اکثر طور پر ایسی باتیں حکومتیں کرتی ہی رہتی ہے۔ پھر عربی میں جو لائن ہے خطبے یعنی وہاں کی گفتگو کی، اس کا ترجمہ کہ آپ اپنے والد گرامی کی امت کی سیدہ و سالار ہیں اور اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ نہ کسی کو آپ کی برتری سے انکار ہے اور نہ آپ کی اصل و نسل کی افضلیت سے انکار ہے۔ حکومت نے کہا کہ ہمیں آپ لوگوں کی برتری کا اعتراف ہے، جو کچھ ہماری ذاتی ملکیت میں ہے وہ ظاہر ہے، اگرچہ یہ جملے حقیقت پر مبنی ہیں لیکن ان سے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کاوش کی گئی ہے۔ ہم اس کتاب کے آئندہ صفحات میں سیاستدانوں اور حکمرانوں کے افکار و نظریات پیش کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ حالات کے مطابق گفتگو کی۔ پھر عربی کی لائن اور ترجمہ کہ کیا آپ مجھے ایسا خیال کر سکتی ہیں کہ میں آپ کے والد ماجد کی سیرت طیبہ کی مخالفت کر سکتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اے لوگو، حکومت والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن ریحانہ نبوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آیہ تطہیر کا مصداق ٹھہرایا ہے اور ان سے ہر قسم کا رجز دور فرمایا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مخالفت کر سکتی ہیں؟ کیا آپ کی عقل ایسی بات کو قبول کر سکتی ہے؟ کیا آپ کا وجدان ایسا فیصلہ دے سکتا ہے؟ خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر مسلمان قرآن مجید کے احکام کے سامنے سرنگوں ہو جائیں تو وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ باطل ان کے آگے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے۔ قرآن مجید کی آیات میراث پر عمل کرنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام بھی قانون توارث میں شامل ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے؟ کیا سید عالم کی گفتگو جو قرآن مجید کے مطابق ہے یا ان کے عظیم شوہر کی گفتگو جو نفس رسول ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مخالفت ہے؟ جب مفاہیم کو منقلب کر دیا جائے، حقائق کو بدل دیا جائے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان حالات میں معروف منکر بن جاتا ہے اور منکر معروف بن جاتا ہے۔ آئیے اب سیدہ نساء العالمین کی گفتگو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ آپ نے حکومت کے جواب میں کیا فرمایا۔ فقالت علیہ السلام سبحان اللہ ما كان أبي رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا أي معرضا ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره ويقفو سوره أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور أي تستدلون بالكذب بحديث مكذوب وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته أي كما حاولتم اغتياله في حياته ها أنتم تزورون في مماته هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا يقول يرثني ويرث من آل يعقوب ويقول وورث سليمان داود وبين عز وجل فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في الغابرين كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ آئیے سیدہ نساء العالمین کا جواب۔
ترجمہ: سبحان اللہ، نہ میرے والد گرامی کتاب اللہ سے روکنے والے تھے اور نہ اس کے احکام کے مخالف تھے۔ وہ آثار قرآن کریم کی اتباع کرتے تھے اور اس کے سوروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ کیا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی احکام کے چھوڑنے کا الزام ان پر ڈالو؟ یہ ان کی رحلت کے بعد ایسی ہی ایک سازش ہے جیسی ان کی زندگی میں کی گئی تھی۔ دیکھیے، یہ کتاب خدا عادل حاکم اور قول فیصل ہے جو اعلان کر رہی ہے کہ خدایا وہ ولی عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ خداوند عز و جل نے تمام حصے اور فرائض کے تمام احکام بیان کر دیے ہیں، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے حقوق کی بھی وضاحت کر دی ہے، اور اس طرح اس نے تمام اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے اور قیامت تک کے تمام شبہات اور خیال کو ختم کر دیا ہے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کے نفس نے ایک بات بنا لی ہے، تو اب میں صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں اور اللہ ہی آپ لوگوں کے بیانات کے بارے میں میرا مددگار ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر ترجمہ کلوز۔ اور اب پڑھتے ہیں خطبے کی توضیح و تشریح۔ لکھا ہے سید کائنات نے فرمایا سبحان اللہ، حکومتی گفتگو پر تعجب کے انداز میں فرمایا سبحان اللہ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات صادق اور مصدق تھی۔ آپ تو وحی یوحا کے مصداق تھے، آپ کا نطق وحی خداوندی سے مربوط تھا۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کتاب اللہ صادقا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، آپ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والے نہ تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ولا لے احکامہ مخالفا، اور پھر نیچے لکھا ہے شفیع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام قرآنی کے مخالف نہ تھے، اور حکومتی پیش کردہ حدیث نحنو معاشر الانبیاء لا نورث، قرآنی آیات اس کی ضد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے میراث انبیاء علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے آبا سے میراث پائی تھی اور ان کی اولاد نے ان سے میراث پائی تھی۔ بل کانا یتبع اثرہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرآنی احکام کے تابع تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کی روشنی میں اور اس کے سائے میں زندگی بسر کی تھی۔ وَيَقِفُ سورہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر قرآن مجید کی صورتوں کی پیروی فرماتے تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان کے بارے میں کسے جرت حاصل ہے کہ وہ کہے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند نہ تھے۔ اور پھر سیدہ نے فرمایا کہ حکومت سے دو باتیں صادر ہوئی ہیں، ایک جاگیر فدق پر قبضہ، اور دوسری بات وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر نہیں ہوئی اور ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ پھر لکھا ہے وَهَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ شَبِيهٌ بِمَا يُغِيَ لَهُ من الغوائل فی حیاتہ۔ بطول عذرا نے حالات کے پیش نظر فرمایا کہ میرے بابا کے قتل کی سازش ان کی زندگی میں بھی کی گئی تھی، جب آپ اپنی ناقے پر سوار ہو کر وادی عقبہ سے گزر رہے تھے۔ منافقین نے آپ کی ناقے کا تعاقب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے وحی کے ذریعے اس سازش سے باخبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقے کی مہار جناب عمار رضی اللہ کے ہاتھ میں دی اور جناب حذیفہ رضی اللہ پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی تاریکی میں اپنے پیچھے سے آواز سنی تو آپ نے بعض اصحاب سے فرمایا کہ وہ فوراً ان منافقوں کو پلٹا دیں۔ صحابہ کرام نے انہیں بھگا دیا
اور پھر لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں ترجمہ کہ جی ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حاکم عادل ہے اور ناطق ہے، خصومات خے سواد واو میم الف تے، خصومات کا قلقمہ کرنے والی ہے، ہم نے اسے اپنا مرجع قرار دیا ہے کہ وہ ہی ہمارا فیصلہ کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ قرآن مجید کا فرمان ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب، حضرت زکریہ علیہ السلام کے قصے میں ان کی دعا مذکور ہے۔ اس آیت پر بحث گزشتہ صفحات پر موجود ہے۔ وورثا سلیمان و داؤدا، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی کیسے مخالفت کر سکتے تھے، اور آپ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کے حکم سے کیسے اعراض کر سکتے تھے۔ اور پھر لکھا ہے فبین اور بریکٹ میں لکھا ہے عز وجل فبین فیما وزع علیہ من الاقساطی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمام ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حصص مقرر فرما دیے ہیں، جیسے نصف، تہائی، چوتھائی، چھٹا حصہ، آٹھواں حصہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام حصے فقہ کی کتاب میں مذکور ہیں۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے تمام مراتب کی توضیح فرما دی ہے، جیسے شوہر، زوجہ، باپ، ماں، بیٹے اور بیٹیاں اور دوسرے مراتب۔ پھر لکھا ہے مراتب اور ان کے حصص کی تشریح سے اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون توارث سے قیامت تک ہر نسل، ہر عصر کے لیے ہر قسم کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے کہا ہے معاملہ یہ نہیں ہے، یہ ہمارا آپ پر واضح ہے، آپ کو اس پر کوئی اشتباہ نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ خود آپ کے نفوس نے اس امر کو مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، خود حدیث بنا کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دیا ہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ترجمہ کہ یہ مصائب و الام جو ہمیں پہنچے ہیں ہم ان پر صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت طلبی کریں گے۔ سامعین یہاں پر اب حکومتی جواب پڑھتے ہیں۔ فقال ابو بکر صدق رسول اللہ وصدقت ابنته معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدين وعين الحجة لا أبعد صوابك ولا أنكر خطابك، هؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدوني ما تقلدت، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر وهم بذلك شهود۔ ترجمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سب سچے ہیں۔ اے سید عالم، آپ دانش و حکمت کی معدن ہیں، آپ ہدایت و رحمت کا مرکز اور دین کا رکن ہیں، آپ اللہ کی حجت کا سرچشمہ ہیں۔ میں آپ کی درست اور سنجیدہ گفتگو کو دور نہیں پھینک سکتا اور نہ آپ کی باتوں کا انکار کر سکتا ہوں اور نہ میں اس میں کوئی عیب تلاش کر سکتا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان یہ مسلمان موجود ہیں جنہوں نے مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے اور میں نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ اس میں نہ میری بڑائی شامل ہے اور نہ رائے اور نہ شوق حکومت، یہ سب لوگ اس بات پر میرے گواہ ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ترجمہ مکمل۔ آئیے توضیح و تشریح پڑھتے ہیں۔ جب خاتون جنت نے اپنی منطقی و استدلالی بحث سے
हुकूमती कोशिश व काविश को नाकाम बना दिया तो हुकूमत को इकरार करना पड़ा कि आप अपने मौक़िफ़ में हक़ पर हैं, आपकी गुफ्तगू सच है। इसलिए हुकूमत ने एक नया रुख इख्तियार किया ताकि ये बोझ उसके कांधों से उतर जाए और हाज़रीन मस्जिद ज़िम्मेदार ठहरे। हुकूमत ने तमाम ज़िम्मेदारी तमाम मुसलमानों पर डाल दी कि वो ही जवाबदेह हैं। इसलिए हुकूमत ने सैयदा को इन अल्फाज से खिताब किया, सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहु व सदक़ती इब्नतुहु। ये एतराफ़ हकीकत में उन आयात की तस्दीक है कि जिन आयात को सैयदा ने अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास का मौजू बनाया था। इसलिए हुकूमत को कहना पड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बात फरमाई वो सच थी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नामुमकिन है कि वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ कोई बात कहें। इसलिए हुकूमत को पैगम्बर अकरम की दुख्तर के हक़ में इन अल्फाज के साथ गवाही देना पड़ी। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ए पैगम्बर की अजीम दुख्तर, आप हिकमत व दानिश का ख़ज़ीना हैं, मरकज़ हिदायत हैं, रहमत का मरकज़ हैं, दीन का रुकन है और दलील व बुरहान का सरचश्मा है। ये अजीब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये अजीब एतराफ़ात हैं जो काबिल गौर हैं। इन्वर्टेड कॉमा, मैं आपकी गुफ्तगू को ज़रा बराबर भी हकीकत से दूर नहीं समझता और न मैं आपके खिताब का इनकार कर सकता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हुकूमती एतराफ़ से मालूम होता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने दावे में हक़ पर हैं। उनका मुतालबा फ़िदक हक़ पर मबनी है। हुकूमत ने ज़बान से तो तस्दीक कर दी लेकिन अपनी बात को अमली जामा न पहनाया। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि ये मुसलमान मेरे और आपके दरमियान गवाह हैं कि ये जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधों पर डाल दी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हुकूमती एतराफ़ सरीह और रोशन है कि हुकूमती अफराद के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खिलाफत की कोई नस न थी। उन्होंने एतराफ़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रहबरी के लिए उन्हें मुकर्रर नहीं किया बल्कि मुसलमानों के एक ग्रोह ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। फिर इन्वर्टेड कॉमा में कि मैंने आपके जो हुकूक अपने पास रखे हैं उन तमाम लोगों की हमराही में रखे हैं और इन सब की मशावरत से आपके हुकूक रोके हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अच्छा, फिर लिखा है कि सबसे पहले जागीर फ़िदक के मुतालिक एक हदीस पेश की। इन्वर्टेड कॉमा कि हम ग्रोहे पैगम्बरान अलैहिस्सलाम मीरास नहीं छोड़ते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस बिना पर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अपने वालिद की मीरास में कोई हक नहीं रखती। जब खातूने जन्नत ने कुरान मजीद से साबित कर दिया कि पैगम्बरान अलैहिस्सलाम अपने आबा के वारिस भी होते हैं और उनकी रहलत के बाद उनकी औलाद और उनकी मीरास की वारिस होती है, तो हुकूमत ने एक नई राह इख्तियार की कि तमाम मुसलमानों की मशावरत से ऐसा किया गया है। सवाल ये है कि वो कौन सा मुसलमानों का ग्रोह था जिन्होंने जागीर फ़िदक के मामले में हुकूमत का साथ दिया। क्या वो बनु हाशिम थे या ख़ानदान वही के लोग थे या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कबार थे काफ बेलिफ्रे जैसे हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह, मिक़दाद रज़ी अल्लाह, अम्मार रज़ी अल्लाह और अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह वगैरह थे। हुकूमत का ये जुमला कि वबित्तिफ़ाक़ी मिनहुम अख़ज़तु मा अख़ज़तु कलमा साबिक़ा की मिसाल है कि वज़ालिका बेअजमाए मिनल मुस्लिमीना। इन्वर्टेड कॉमा कि हमने ये काम तमाम मुसलमानों की सरबराही में अंजाम दिया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखा है हमने गुज़िश्ता सफ़ात में इस इजमा की हैसियत पर गुफ्तगू की है, अब इस इत्तिफाक की हैसियत में गौर फरमाइए। लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि इसमें न मेरी बड़ाई शामिल है और न राय और न शौक़े हुकूमत, ये सब लोग इस अमर पर मेरे गवाह हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब फिर लिखा है कि हुकूमत ने इन अल्फाज के साथ तमाम तर जिम्मेदारी
ذمہ دار عامت المسلمین کو بنایا اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد یہاں پر سید عالم کے الفاظ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ فالتفتت فاطمة عليها السلام إلى الناس وقالت: معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم وساء ما به أشرتم وشر ما منه اغتصبتم لتجدن والله محمله ثقيلا، أي نتيجته ثقيلة وغبه وبيلا، إذا كشف لكم الغطاء وبان من ورائه الضراء وبدا لكم من ربكم ما ولم تكونوا تحتسبون وخسر هنالك المبطلون۔ ترجمہ: سید عالم سلام اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا: اے گروہ مسلمین، جو لوگ حرف باطل کی طرف تیزی سے سبقت کرنے والے ہیں، تم ان کے اس عمل پر چشم پوشی کرنے والے ہو؟ کیا تم لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یقیناً تمہارے اعمال نے تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے اور تمہاری سماعت و بصارت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور تم نے تعویل سے کام لیا ہے اور برے راستے کی نشاندہی کی ہے اور نفع بخش معاوضے میں سودا نہیں کیا ہے۔ ان قریب تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس کرو گے اور پس پردہ عوامر کے نقصانات سامنے آ جائیں گے، اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور باطل والے خسارہ ہی اٹھانے والے ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب پڑھتے ہیں بی بی کے اس کلام کی تشریح و توضیح کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مسجد کے اجتماع کی طرف رخ کیا اور فرمایا: اے لوگو، تم نے قول باطل کی طرف سبقت کرنے میں بہت جلدی کی ہے، تم نے حکومت کی تقلید و پیروی کر لی ہے، اور جو کچھ اس کی طرف سے جاری ہوتا ہے اس سے تم لوگ اتفاق کر لیتے ہو۔ میرے حق کا معاملہ آپ لوگوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ اس امر میں آپ خاموش ہیں، آپ لوگوں کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ متفق ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ الاغذا، پلکوں کا آنکھوں پر ڈال دینا، یہاں پہ اس کو یوں استعمال کیا کہ جیسا کہ کوئی آدمی زمین کی طرف یا اپنی گود کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ فعل قبیح پر رضا اور سکونت اختیار کرنا۔ پھر الخاسر سے مراد خسران کا سبب جو صاحب خسارہ اٹھاتا ہے۔ پھر لکھا ہے یہاں پر کہ افلا تتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ آیات جو ہمارے حق میں نازل ہوئیں کیا وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا تم انہیں بھول چکے ہو؟ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ بیوی فرما رہی ہیں کہ ابھی میں نے انبیاء کی میراث والی آیات تلاوت کی ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں سمجھا؟ کیا تم لوگوں کے قلوب مقفل ہو چکے ہیں؟ کیا وہ قرآنی احکام سے کھلنے والے نہیں ہیں؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے لفظ کلا، ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، بلکہ تم لوگوں کی میرے حقوق کے چھن جانے پر خاموشی کا سبب تمہارے اعمال ہیں۔ انہی اعمال کی بدولت تم لوگوں کے قلوب پر دبیز پردے پڑ چکے ہیں، جس طرح شراب پینے سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، فہم و شعور کی طاقتیں معطل ہو جاتی ہیں،
اور پھر لکھا ہے کہ بھی فرما رہی ہیں کہ اس نے تمہاری قوت سماعت و بصارت کو مغلوب کر لیا ہے، یعنی دل پر غفلت چھا چکی ہے، اور اس نے کانوں اور آنکھوں کی طاقتوں کو تم سے چھین رکھا ہے۔ جب قلب غافل ہو جاتا ہے تو پھر انسان سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے وَلَبِئْسَ مَا تَأَوَّلْتُمْ، کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تعویل اپنے مزاج کے مطابق کر لی ہے۔ پھر لکھا ہے وَسَاءَ مَا بِهِ أَشَرْتُمْ، تم نے غیر پسندیدہ راستے کی نشاندہی کی ہے، یعنی تم لوگوں نے آل محمد کے حقوق چھیننے پر ایک دوسرے سے تعاون کیا ہے۔ وَشَرَّ مَا مِنْهُ تم اس کام سے بہترین معاوضہ حاصل نہیں کیا ہے، تم نے حق و عدالت کو ہاتھ سے جانے دیا ہے، اس کے عوض اس کی ضد کو اپنایا ہے۔ پھر لکھا ہے بذ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاروں اور کنایوں میں بات کی تاکہ صاحبان عقل سمجھ لیں، اور پھر لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے اس جملے سے قیامت کے دن تک مسئولت دی۔ یہ پہلے جملہ پڑھ لیتے ہیں، لَتَجِدُنَّ وَاللَّهِ مُجْمَلُهُمْ ثَقِيلًا وَغِبَّهُ وَبِيلًا۔ آپ نے اس جملے سے قیامت کے دن کی مسئولیت عظمیٰ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ خدا کی قسم ہمارے حقوق کو غضب کرنے والوں کا بدترین انجام ہوگا، اور قیامت کا دن ان کے لیے شدید ترین دن ہوگا۔ اذا کشف لکم الغطاء، جب مرنے کے بعد تمہارے پردے اٹھا لیے جائیں گے اور آپ لوگ عالم جزا میں منتقل ہو جاؤ گے۔ وبانا ما وراء الذراء، تمہارے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جو دردناک عذاب پر مشتمل ہوں گی، اور پھر بی کہہ رہی ہیں انورٹڈ کاما، اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر ہوں گی کہ جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور اہل باطل خسارے کو برداشت کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ خاتون جنت نے اپنی زبان پر آیات قرآنی کو جاری رکھا اور حاضرین پر ہر طریقے سے اتمام حجت کیا۔ جن جن باتوں کی ضرورت تھی آپ نے بیان فرمائی، اور تاریخ کے اوراق میں اپنے مصائب و آلام کو ثبت فرمایا۔ قیامت تک ہر زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے درد و رنج کو یاد رکھے گا۔ یہاں پر ہم سامعین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بارگاہ رسالت میں اظہار غم و الم کے حوالے سے ہیڈنگ ہے کہ جس میں بطول عذرا نے اپنے والد ارجمند رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یہاں پر یہ جملہ پڑھنے کی بھی میرے اندر ہمت نہیں ہے، آنسو رواں ہیں۔ ہم اس کو اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔